بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اس چیپٹر کا سیکشن سی جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیکشن سی میں ہمارے پاس ریڈنگ سکلز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ریڈنگ سکلز میں اس نے ایک چیز بتائی ہے، پریڈکٹنگ دا کنٹینٹ آف اے بک۔ آپ نے ایک بک کا کنٹینٹ جو ہے وہ پریڈکٹ کرنا ہے۔ اب پریڈکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریڈکٹنگ ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں پیش گوئی کرنا، پیشین گوئی جسے ہم بولتے ہیں، یعنی پہلے سے بتا دینا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کنٹینٹ آف اے بک کے اندر، کسی کتاب کے اندر کیا چیز ہے، یعنی کس بارے میں کتاب ہے اس کے بارے میں پیشین گوئی کرنا۔ اچھا، یہ چیز آپ کو سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ والی سکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کا یا پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل کہ آپ نے کوئی بھی چیز پڑھنی ہو، یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو وہ کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نیوز پیپر کا فرنٹ پیج پڑھتے ہیں تو وہ آپ نیوز کے لیے پڑھتے ہیں، کہ آپ لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نئی خبریں ہیں وہ کیا ہوں گی۔ یا پھر اگر ٹرین کا ٹائم ٹیبل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرین کے اوقات جاننا چاہتے ہیں، کہ ٹرین کب آتی ہے یا ٹرین کب جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑھتے ہیں تو وہ کس لیے آپ پڑھتے ہیں؟ وہ کسی کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ سرچ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ نے کسی کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈنا ہو اور آپ ٹرین کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل پڑھ رہے ہوں، تو اس سے تو آپ کو فون نمبر نہیں ملے گا نا۔ یا اگر آپ کو ٹرین کا ٹائم ٹیبل چاہیے کہ ٹرین کب آتی ہے یا کب جاتی ہے اسٹیشن سے، تو آپ ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑھ لیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو بالکل اپوزٹ کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ مخصوص بات جو ہے یا چیز جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی۔ تو مطلب جس مقصد کے لیے آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ کو کوئی نہ کوئی بک یا جو بھی چیز ہے وہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اس نے کہا ہے کتابیں بھی ہیں۔ اب کچھ کتابیں ہیں جو انجوائمنٹ کے بارے میں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو ناولز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی، ناول جو ہوتے ہیں وہ انجوائمنٹ کے بارے میں ہوتے ہیں، کہ آپ نے اگر لطف اندوز ہونا ہو تو آپ ناول پڑھتے ہیں۔ یا پھر ٹریول بک ہوتی ہیں، اگر آپ نے مسافت کے بارے میں، سفر کے بارے میں، سفر کا راستے کس طرح سے ہیں یا منزلیں کیسے ہیں، شہر کون سے ہیں، کس طرح کے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ ٹریول بکس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ جناب؟ وہاں سے دیکھ کر گیس کرتے ہیں کہ کیا یہ کتاب میرے مطلب کی ہے یا نہیں ہے، پھر آپ اس کو خریدتے ہیں۔ اب ساری کتاب کو پڑھنے کے بعد تو نہیں نا آپ کہہ سکتے کہ یہ میرے مطلب کی ہے۔ آپ جسٹ کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ہاں واقعی یہ کتاب میرے لینے والی ہے، میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ ٹائٹل پڑھتے ہیں۔ ٹائٹل ہوتا ہے جی بک کا عنوان، جو ہے کتاب کس نام سے ہے، کتاب کا جو مین نام جس کو ہم بول سکتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ٹائٹل ہوتا ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ ٹائٹل پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کتاب کس قسم کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پبلشرز ڈسکرپشن اباؤٹ دا بک۔ پھر جو پبلشر ہوتا ہے، یعنی جو ناشر ہوتا ہے، جو اس کتاب کو چھاپنے والا ہوتا ہے، اس نے کچھ اس وضاحت لکھی ہوتی ہے کتاب کے بارے میں، کچھ تھوڑا بہت تعارف لکھا ہوتا ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کتاب جو ہے اس میں کیسا کنٹینٹ موجود ہے۔ اس کے بعد ہے فارورڈ اور پری فیس۔ اس کے بعد کتاب کے بارے میں پری فیس لکھا ہوتا ہے، یعنی کتاب کے پہلے پیج پر کچھ ہدایات یا اس قسم کی انفارمیشن لکھی ہوتی ہے کتاب کے متعلق، یعنی کتاب جو ہے اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹینٹس پیج۔ کنٹینٹس پیج جو ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم اسٹڈی بکس کی بات کریں تو چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 جس طرح لکھا ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر علیحدہ علیحدہ چیزیں جو ہیں، چیپٹر 1 میں کیا چیز ہے، چیپٹر 2 میں کیا چیز ہے، چیپٹر 3 میں، تو وہ سارا کنٹینٹ ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کنٹینٹ کو پڑھنے سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس قسم کی ہے۔ اس کے بعد انڈیکس ہوتا ہے۔ انڈیکس ہوتا ہے جی کتاب کے اینڈ پہ کتاب کے متعلق کتاب کا مختصر تعارف لکھا ہوتا ہے، رائٹر کے بارے میں مختصر تعارف ہوتا ہے، اور کچھ امپورٹنٹ جو اس میں سے ورڈز ہیں کتاب میں سے لیے گئے ہوتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں اینڈ پہ جو ہیں وہ رائٹ کی جاتی ہیں۔
ان کو پڑھنے سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتاب کس قسم کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ اسٹڈی کر کے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو بک ہے وہ کس قسم کی ہے، کیا ہمارے لینے والی ہے یا نہیں ہے۔ تو نیچے اس نے ایکسرسائز دی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کو پڑھیں اور کتاب کو جو ہے وہ گیس کریں کس قسم کی کتاب ہے۔ اچھا جی، اس پیج پہ اس نے کہا ہے کہ رائٹ آر فار دا اسٹیٹمنٹ دیٹ یو تھنک مے بی رائٹ۔ اگر وہ کہہ رہا ہے، یہ نیچے کچھ اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، اگر وہ رائٹ ہیں تو اس کے اینڈ پہ آر لکھیں، اگر وہ رانگ ہے تو ڈبلیو لکھیں، اور پی لکھ دیں اگر پرہیپس ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، شاید غلط ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ پرہیپس یعنی پی لکھ دیں۔ تو یہ اس نے کہا ہے بک کا فرنٹ کور ہے انڈس جرنی، بک کا جو نیم ہے، جو ٹائٹل ہے وہ ہے جی انڈس جرنی، اور اس کا آتھر ہے عمران خان، اور پبلشر جو ہے وہ یہ ہیں چیٹو اینڈ ونڈس، یہ اس کے پبلشر ہیں جو اس کے چھاپنے والے ہیں۔ اچھا جی، انڈس جرنی، اب بک نام سے ظاہر ہے کہ بک جو ہے وہ جرنی کے بارے میں ہے، یعنی سفر کے بارے میں ہے، مسافت کے بارے میں۔ جرنی کا مطلب ہوتا ہے سفر۔ تو وہ کہہ رہا ہے دا بک از اباؤٹ ٹریولنگ ٹو پاکستان آن فٹ، کہ کتاب جو ہے وہ پاکستان میں پیدل سفر کے متعلق ہے، تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں جی رائٹ، کیونکہ یہ ٹرو ہے۔ اس کے بعد بک از اباؤٹ عمران خانز لائف سٹائل، کہ کتاب جو ہے وہ عمران خان کے لائف سٹائل کے بارے میں ہے، تو یہ رانگ ہے کیونکہ یہ لائف سٹائل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو پاکستان کے سفر کے بارے میں ہے، سیاحت کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے بک از اباؤٹ ماؤنٹینز، کتاب پہاڑوں کے بارے میں ہے، تو یہاں پہ آپ پی لکھ سکتے ہیں پر ہیپس، کہ شاید پہاڑوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی اور مطلب ماؤنٹینز کے علاوہ دریاؤں کے بارے میں، ندیوں کے بارے میں، جھیلوں شہروں کے بارے میں، سب کے بارے میں ہو سکتی ہے نا، تو صرف ماؤنٹینز نہیں ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں پر ہیپس شاید ماؤنٹین بھی ہو سکتے ہیں۔ دا بک از اباؤٹ ٹورسٹ سائٹس ان پاکستان، تو کتاب جو ہے وہ پاکستان میں سیاحتی چیزوں کے بارے میں ہے، سیاحتی جگہوں کے بارے میں ہے، یعنی سیر کرنے والی جگہوں کے بارے میں، تو یہ رائٹ ہے، آپ یہاں پہ آر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دا بک از اباؤٹ آتھرز ٹرپ ان دا ہول کنٹری، کتاب جو ہے وہ جو آتھر ہے لکھنے والا، اس کی پورا جو ملک ہے اس کے بارے میں، ٹرپ کے بارے میں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل، آپ یہاں پہ پرہیپس لکھ سکتے ہیں، یعنی وہ پورے ملک کی بھی سیر کے بارے میں ہو سکتی ہے، یا کچھ علاقوں کی سیر کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے دا بک از عمران خانز آٹو بایوگرافی، کہ یہ عمران خان کی آٹو بایوگرافی ہے، یعنی خود نوشت ہے، تو یہ بھی ہو سکتی ہے رائٹ، کیونکہ یہ عمران خان نے خود لکھی ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس بیس پہ۔ تو یہ تھا جی فرنٹ کور، یہ پڑھنے سے آپ اس قسم کے جو کوسچنز ہیں ان کا گیس لگا سکتے ہیں، بس سمپل، اس میں کوئی سر کھپانے والی بات نہیں ہے، صرف آپ نے گیس کرنا ہے کہ آپ کے مطلب کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یا یہ کتاب جو ہے وہ کس قسم کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے بیک کور ہے، بیک کور کو بھی آپ پڑھیں، تو بیک کور پہ اس قسم کی نا ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے، یہ ڈسکرپشن ہے کتاب کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی وضاحت ہے۔ تو ڈسکرپشن کیا ہے، دا انڈس جرنی از اے سپلینڈڈ پرسنل ویو آف پاکستان سین تھرو دا آئیز آف ون آف اٹس موسٹ السٹریس کنٹری مین۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انڈس جرنی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ پرسنل ویو ہے پاکستان کے ایک بہت ہی السٹریس کنٹری مین، یعنی پاکستان کا ایک رہائشی ہے، اس کا یہ پرسنل ویو ہے، اس نے مطلب خود سے یہ چیزیں جو ہے آبزرو کی ہیں، دیکھی ہیں۔ Imran Khan in this book introduces foreign visitors as well as fellow countrymen to the geographical, cultural and chronological changes that Pakistan undergoes while traveling from north to south۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے فارن وزٹر کو، بیرون ملک سے آنے والے جو سیر کرنے والے ہیں ان کو بھی، اور اپنے جو فیلو کنٹری مین ہیں، اپنے ملک کے جو رہائشی باشندے ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ یہ اس کا پاکستان کی جغرافی اور ثقافتی جو اقدار ہیں ان کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے جی اٹ گیوز ریڈرز دا آئیڈیا آف ڈائورسیفائڈ کلچرز دیٹ پاکستان از میڈ اپ آف اینڈ این آؤٹ لائن آف
subtle changes in the lifestyle this journey progresses via the river Indus along the entire length of the country. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دریائے سندھ جو ہے اس کا سفر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جو پورے ملک میں مطلب پھیلا ہوا ہے، جس کی لمبائی ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہے. تو عمران's keen observation vividly portrayed by the superb photography of Mike Goldwater are sure to captivate the minds of the. وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا آبزرویشن جو ہے وہ اس نے گولڈ واٹر نے کیپچر کیا اپنے فوٹوگرافی کے ذریعے، فوٹوز کے ذریعے. دس ہینڈسملی باؤنڈ والیوم ہیز آلموسٹ 100 کلر فوٹوگراف. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والی جو بک ہے اس میں 100 کلر فوٹوگراف بھی ہیں، رنگین تصویریں بھی ہیں. وہ کہہ رہا ہے اس ڈسکرپشن کو پڑھنے کے بعد آپ نیچے یہ 2-4 سوال لکھے گئے ہیں. اگر آپ ایگری ہیں تو اے لکھیں، اگر آپ ڈس ایگری ہیں تو ڈی اے لکھیں، اور مے بی ایگری کے لیے ایم بھی لکھتے ہیں کہ اگر مے بی ایگری مطلب آپ ایگری ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. تو یہ نیچے ہے جی دس بک واز ریٹن اونلی فار فارن وزٹر. تو یہ صرف فارن وزٹر کے لیے ہے؟ نہیں جی، ہم ڈس ایگری ہیں، کیونکہ اس نے بتایا یہ فارن وزٹر کے لیے بھی ہے اور جو عمران خان کے فیلو کنٹری مین ہیں ان کے لیے بھی ہے. اس کے بعد ہے دس بک ڈسکسز دا ویریڈ کلچر آف پاکستان. جی بالکل ایگری ہیں، یہ پاکستان کا جو چینج ہونے والا کلچر ہے، ثقافت ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے. دس بک از اے ٹریول انفارمیشن بکلیٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹریول انفارمیشن ہے. جی بالکل، اس میں سیاحت کے سفر کے بارے میں انفارمیشن ہے، معلومات ہے. دس بک از ویل السٹریٹڈ. بالکل جی یہ ویل السٹریٹڈ ہے، کیونکہ یہ جو ویل السٹریٹڈ پرسن ہے عمران خان، اس کی لکھی گئی ہے. اس کے بعد ہے دس بک از اے رزلٹ آف پرسنل ایکسپیرینس آف دا آتھر. جی اس سے بھی ہم ایگری ہیں کہ یہ آتھر جو ہے ہمارا مصنف جو ہے اس کا پرسنل ایکسپیرینس بیسڈ یہ والی کتاب ہے. باقی یہ ایکسرسائز ہے، اس پہ اتنا سر کھپانے کی کوئی نہیں ضرورت، کیونکہ اب آپ کو آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آپ نے کتاب کو جو ہے وہ کس طرح گیس کرنا ہے. نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. اچھا جی، یہ اب فوٹوگراف کے بارے میں ہے. فوٹوگرافی جو اس میں فوٹو بنایا ہے، ایک یہ فوٹو ہے، ایک یہ فوٹو ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے کلچر کو اور سفر کو ہی ظاہر کر رہی ہے. تو نیچے اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ کو کیا لگا ہے کہ یہ نیچے جو 8-10 لکھے ہوئے ہیں ورڈز، ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ سمائلنگ فیس بنائیں باکس کے اندر، اگر آپ کو لگے کہ یہ والی چیز جو ہے میں نے اس کے اندر دیکھی ہے، اور سیڈ فیس بنائیں اگر آپ نے وہ والا ٹاپک اس میں نہیں. تو پالیٹکس، سیاست ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاست کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ نے سیڈ فیس بنانا ہے، یعنی غمگین والی جو وہ سمائلیز وغیرہ ہوتی ہیں نا، وہ آپ نے بنا لینی. اس کے بعد ہے وومن رائٹس، خواتین کے حقوق کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے، یہ بھی سیڈ فیس ہوگا. اس کے بعد ریلیجن، مذہب کے بارے میں بھی نہیں ہے. کلچر اینڈ ٹریڈیشن، بالکل یہ ثقافت اور روایات کے بارے میں ہے. سالٹ رینج بھی اس میں آ سکتی ہے. سالٹ رینج یعنی جو نمک کی کان ہے. ظاہری بات ہے یہ سیر کے بارے میں ہے تو سیر میں وہ آ سکتی ہے. آرکیٹیکچر یہ بھی اس میں آ سکتا ہے، فن تعمیر جو ہے. اس کے بعد ہے شہباز کلندر آف 7 شریف، تو یہ بھی سفر میں آ سکتا ہے. اس کے بعد بزنس کے متعلق یہ نہیں ہے بالکل، اور آرٹ کے متعلق بھی ہے، آرٹ بھی ہو سکتی ہے. چائلڈہڈ میموریز کے متعلق ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ نے نوٹ کرنی تھی. اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے جی. اچھا جی، یہاں پہ ایکسرسائز 15 میں اس نے 2 کالم دیے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کالم میں ٹائٹلز ہیں اور دوسرے کالم میں ٹاپکس ہیں. تو پہلے کالم والے ٹائٹل جو ہیں، بک کے ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں 4-5، تو وہ پڑھ کے آپ سیکنڈ کالم والے ٹاپک سے ملائیں کہ یہ والا ٹائٹل جو ہے وہ کس ٹاپک کے بارے میں ہے. تو دیکھیں جی، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ جو ہے، یہ کتاب جو ہے وہ پالیٹکس کے بارے میں ہو سکتی ہے، یعنی یہ سیاست کے بارے میں ہے. اس کے بعد ہے دی پٹھانز. اب نام سے ظاہر ہے پٹھانز جو ہے وہ ظاہری بات ہے کلچر کے بارے میں ہے، ثقافت کے بارے میں ہے، تو اس کو آپ نے کلچر سے میچ کر دینا ہے. اس کے بعد ہے دی گریٹ مغلز.
اب دی گریٹ مغلز نام سے ظاہر ہے پاکستان کی یا بر صغیر کی جو ہسٹری کے بارے میں ہے، تاریخ کے بارے میں ہے، تو اس کو آپ نے ہسٹری سے میچ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے جرنی تھرو پاکستان، پاکستان کا سفر جو ہے، تو یہ ٹریول اینڈ ٹورزم کے بارے میں ہے، یعنی سیر و سیاحت کے متعلق ہے۔ اس کے بعد ہے کراپ پروڈکشن ان سندھ، سندھ کے اندر جو فصلوں کی پیداوار ہے، تو یہ ایگریکلچر کے متعلق ہے۔ ایگریکلچر کا مطلب ہوتا ہے زراعت، تو اس کو آپ نے زراعت سے میچ کر دینا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہیں وہ ٹائٹلز پڑھ کر آپ ٹاپکس جو ہیں وہ گیس کر سکتے ہیں۔ تو یہی والا لیکچر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کتاب کو گیس کرنا ہے، مطلب آپ کو کتاب کو خریدنی ہے یا پڑھنی ہے، تو پوری کتاب پڑھنے کے بغیر آپ جو چند چیزیں اس میں سے پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھ کر گیس کرنی ہوتی ہیں، کیا کتاب آپ کے مطلب کی ہے یا نہیں ہے، آپ کی انٹرسٹ اس میں ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کتاب کو لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جسٹ اتنی ہی یاد رکھنی ہے کہ مطلب کوئی بھی کتاب وہ دے سکتا ہے، کتاب کا پیج آ جائے گا جی فرنٹ پیج اس طرح بنا ہوا ہوگا، اور کتاب کا کوئی ٹائٹل اس کے اوپر لکھا ہوگا، یہاں پہ فار ایگزامپل اس کا کوئی نام لکھا ہوگا ٹائٹل، اور وہ کہے گا یہ کتاب کس کے متعلق ہے، تو ٹائٹل دیکھ کر آپ نے وہاں سے گیس کرنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے، یا پھر نیچے کچھ ڈسکرپشن لکھا ہوگا، جو رائٹر کے متعلق ڈسکرپشن لکھتا ہے بیک پیج پر، تو اس ڈسکرپشن کو پڑھ کر آپ نے وہاں سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ پالیٹکس کے متعلق ہے، سیاحت کے متعلق ہے، یا یہ کوئی ناول ہے، سیر و تفریح کے متعلق، انٹرٹینمنٹ کے متعلق ہے، یا پھر یہ کوئی انفارمیٹیو بک ہے، انفارمیشن کے متعلق ہے، یا پھر یہ کوئی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں فزکس یا انگلش لکھی ہوتی ہے، بک کے ٹائٹل پہ انگلش لکھا ہو، انگلش کمپلسری یا جسٹ انگلش لکھا ہو، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انگلش کی بک ہے۔ اب ظاہری بات ہے اردو پڑھنے والا اگر کوئی کتاب اردو کی لینا چاہے تو ٹائٹل انگلش لکھا ہو تو وہ تو نہیں نہ خریدے گا انگلش کی بک، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا ٹائٹل دیکھنے سے کہ یہ میرے مطلب کی بک نہیں ہے۔ یا اگر آپ انگلش کی بک خریدنے جاتے ہیں اور اوپر جی اردو لکھا ہو تو آپ وہ نہیں خریدیں گے، کیونکہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے، آپ ٹائٹل سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگلش کی کچھ اور بھی بکس ہیں، آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے انگلش کی لینی ہے، وہ 9th کی لینی ہے، وہ 10th کی لینی ہے، وہ علامہ اقبال کی یونیورسٹی کی لینی ہے، یا کسی اور یونیورسٹی کی لینی ہے، یا کسی اور کالج کی لینی ہے، تو اگر پھر ٹائٹل کے بعد آپ کو کچھ ڈسکرپشن وغیرہ بھی دیکھنا پڑے گا، اوپر انگلش لکھا ہو، پھر آپ کا جو ہے وہ بی اے لکھا ہوگا، یا اگر آپ بی ایڈ کے ہیں تو بی ایڈ لکھا ہوگا، یا اگر آپ بی ایس کے ہیں تو بی ایس لکھا ہوگا، تو اس قسم کی چیزیں ساتھ لکھی ہوں گی، تو ان میں سے آپ نے ڈھونڈ لینا، اگر بی ایڈ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے بی ایڈ کی کتاب ہے، آپ کو چاہیے بی ایڈ کی، یا آپ کو بی اے کی چاہیے تو ساتھ بی اے لکھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کون سی کتاب چاہیے جی، ساتھ کمیونیکیشن سکلز لکھا ہو، جی آپ کو کمیونیکیشن سکلز والی کتاب جو ہے وہ چاہیے، تو آپ وہ والی کتاب خریدیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کتاب آپ کو ملے تو آپ نہیں خریدیں گے اس کو، کمیونیکیشن سکلز۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ وہاں سے اسٹڈی کر کے آپ کتاب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میرے مقصد کی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا لیکچر۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔